اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے، ہم اور آپ غور کریں اور ہم اور آپ دیکھیں کہ کتنا جھوٹ ہم اور آپ بولتے ہیں۔ ہمارے اندر ساری عادتیں آپ کو ملیں گی۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، چغلی ہم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائی ہم کر رہے ہیں، حسد ہم کر رہے ہیں، پھر اس کے باوجود بھی ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں، تو یہ غلط ہے۔ شاید ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹے انسان یا حسد کرنے والا انسان کبھی بھی اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ساری باتیں اگر کسی میں پائی جاتی ہیں تو کثیر تعداد میں آپ کو عورتیں ملیں گی۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی کی امت کی عورتوں کا حال اتنا برا ہو چکا ہے کہ جب تک وہ ایک دوسرے کی برائی نہ کریں، جب تک ان کے دل کو سکون نہیں ملتا، انہیں اچھا نہیں لگتا۔ میرے پیارے، ہمارے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے حقوق کو چھوڑتے ہیں تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اگر آپ نے نمازوں کو چھوڑا تو اللہ کی رحمت وسیع ہے، ہو سکتا ہے رب معاف کر دے۔ آپ نے اگر روزوں کو چھوڑا، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حقوق ہے، اگر آپ نے چھوڑا تو ہو سکتا ہے رب معاف کر دے۔ لیکن اگر آپ نے کسی بھی انسان کا اپنی زبان سے دل دکھایا تو اللہ رب العزت اسے معاف نہیں کرتا۔ جب تک وہ انسان اگر معاف نہ کرے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ضرورت کیا ہے کہ ہم برائی کریں؟ ہمیں تو برائی نہیں کرنا ہے، ہمیں تو نیک بننا ہے نا۔ آپ دیکھیں ہماری ماں بہنوں کا اصول ہے کہ اپنے بیٹے کی برائی کسی دوسرے سے کریں گی، اپنی بہو کی برائی کسی دوسرے سے کریں گی۔ ساس بہو کی برائی کر رہی ہے، بہو ساس کی برائی کر رہی ہے۔ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، جن گھروں میں لوگ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان گھروں سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ ان کے گھروں پر برکتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اور آپ یہی عمل کرتے ہیں۔ آپ چلے جائیں چوراہوں پر، 2-4 لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ بھی کسی نہ کسی کی برائی کر رہے ہوں گے، کسی نہ کسی کو نیچا دکھا رہے ہوں گے۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ بڑا اچھا کہیں گے، ہم دوسرے کی برائی کریں گے۔ 1400 سال پہلے زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اگر کوئی کسی کی بھی چغلی کیا کرتا تھا، برائی کیا کرتا تھا، تو اس کے منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اب آپ کہیں گے کہ یار اس دور میں کیوں نہیں آتی؟ تو اس دور میں کیسے بدبو آئے گی؟ کیونکہ ہم خود اسی بدبو کے شکار ہیں، ہم خود دوسرے کی برائی کرنے والے ہیں، تو ہمیں کیسے کسی دوسرے کے منہ سے بدبو آئے گی؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر آپ نے کسی کی چغلی کی، کسی کی برائی کی، تو فرمایا کہ چغل خور انسان ایسا ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں، آپ کے بھائی کی لاش اور اس لاش سے آپ گوشت کھائیں، کیسا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ لوگوں چغل خوری سے بچو،
یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ بہت برا عمل ہے، اسے ہمارے نبی نے بالکل بھی پسند نہیں کیا۔ لیکن ہماری ماں اور بہنیں، اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے تو میرے نبی نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جہنم میں اگر کوئی ہے تو وہ عورتیں ہیں۔ جبریل امی سے پوچھا، اے جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ تو جبریل امی نے کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف دیا کرتی تھیں، پریشان کیا کرتی تھیں، لیکن ہماری ماں اور بہنوں کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہماری ماں بہنیں تو ایسی ہیں کہ اگر کسی کے جنازے میں بھی جائیں تب بھی کسی کی برائی کر دیں گی۔ اگر وہ کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں غم کا ماحول ہے، وہاں بھی دوسرے کی برائی کرنے سے نہیں چوکتی، شرم نہیں آتی، جبکہ ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ صدق دل سے اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں نا، لیکن نہیں کرتی، برائی کروا لو، اتنی زیادہ برائی کرنے میں ماسٹر ہیں، حد سے زیادہ۔ اللہ اکبر، سوچیں تمہارا حشر کیا ہوگا۔ پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو اپنی زبان کے بل پر لٹکی ہوئی ہوں گی جہنم میں۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ عورتیں کون ہوں گی؟ تو فرمایا کہ وہ عورتیں وہ ہوں گی جنہوں نے اپنی زبان سے دوسروں کی برائیاں کی۔ ہماری ماں بہنیں دوسرے کے گھر پر جائیں گی اور برائی کریں گی اور کہیں گی کسی کو بتانا نہیں، پھر وہاں سے اٹھیں گی دوسرے گھر میں جائیں گی، وہی خود دوسرے گھر پہ بتائے گی اور اس سے بھی یہی کہے گی کسی کو بتانا نہیں۔ اللہ اکبر، کسی کو بتانا نہیں اور خود بتاتی پھر رہی ہے، دوسرے سے برائی کر رہی ہے، دوسرے سے چغلی کر رہی ہے، اور پھر اس کے باوجود ان کا رونا کیا رہتا ہے کہ نہیں، میرے اندر یہ عادت نہیں ہے، میں تو ایسا نہیں کرتی، میرے اوپر ساری مصیبتیں آ رہی ہیں، ساری پریشانیاں آ رہی ہیں۔ ارے تم بھی تو دوسرے کی برائی کر رہی ہو نا، تم بھی تو دوسرے کو تکلیف دے رہی ہو، اب برائیاں کیا کیا ہیں؟ اگر کوئی کالا ہے، اس کے پیٹھ کے پیچھے آپ نے کسی سے کہہ دیا وہ کالا ہے، اور اسے یہ بات معلوم چل گئی، اس کے دل کو تکلیف پہنچی، تو یہ غیبت ہے، یہ چغلی ہے، یہ برائی ہے۔ اسی کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو پیر سے نگڑا ہے، آپ نے اگر کسی بھی محفل میں اس کی برائی کی اور اسے معلوم چلا، اسے تکلیف پہنچی، تو آپ سوچیں کہ یہ چغلی ہے، یہ برائی ہے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، جب تک آپ کی بخشش نہیں ہے۔ ایک ایک نیکی کے لیے ترسو گے، ایک ایک نیکی کے لیے، اور ہم اور آپ یہی برائی اپنے اوپر اتنی تیزی کے ساتھ مسلط کر رہے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا، ہم سے کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ ہماری ماں اور بہنیں اتنی نڈر ہو چکی ہیں کہ وہ سوچتی ہیں کہ کوئی بھی چیز ہم سے نہیں پوچھی جائے گی، سب سے سخت اگر حساب و کتاب ہوگا وہ عورتوں سے ہوگا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہماری ماں اور بہنیں اپنے بچوں کو بھی سلاتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ بیٹا سو جا، دیکھ وہاں بلی ہے، دیکھ وہاں شیر ہے، وہاں کتا آ رہا ہے، یہ جھوٹ بولتی ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے بچے کے اوپر الحمد و شریف پڑھ پڑھ کر پھونک ڈالیں، یہ نہیں توفیق ہوگی، بلکہ جھوٹ بول بول کر اپنے بچے کو سلائیں گی۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، ماؤں کو فکر ہی نہیں ہے بچوں کی۔ اب مائیں اپنے بچوں کو موبائل لگا کر دے دیتی ہیں، موبائل بجا کر دے دیتی ہیں، اس میں گانے بج رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں،
بچہ وہ لے کر پڑا ہے، ماں کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ آرام سے دوسرے کاموں میں ویست تھے۔ لیکن ہماری امت کی مائیں ایسا نہیں کیا کرتی تھیں۔ ایک زمانہ تھا جب مائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنا کر اپنے بچوں کو سلایا کیا کرتی تھیں، تو ان کے بچے کبھی غوث اعظم ہوا کرتے تھے، ان کے بچے کبھی خواجہ غریب نواز بنا کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری ماؤں نے اپنے بچوں کو موبائل دے دے کر پال کر انہیں بڑا کیا ہے۔ تو سوچو تو صحیح، ہمارے بچے کس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانیں گے، کس طریقے سے خواجہ غریب نواز کو جانیں گے، کس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں گے۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے بچوں کو کہیں کہ اے میرے بچے تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھایا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے ہمیشہ وہ کام کیے جس سے اللہ اس کے رسول کا دل دکھے۔ تو اب بھی وقت ہے کہ ہم توبہ کریں، چغل خوری سے باز آ جاؤ، کسی کی چغلی نہ کرو، کسی سے حسد نہ کرو۔ حسد تو اتنی بڑی بیماری ہے، اگر کوئی اچھا پیسہ پیدا کرنے لگتا ہے تب بھی ایک دوسرے کو حسد پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر پڑوسی نے اچھا مکان بنا لیا تب بھی اس کا پڑوسی اس سے جلنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، جبکہ اسے تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اے میرے مولا تو نے میرے بھائی کو دیا، بہت اچھی بات ہے، مولا اس کے صدقے میں مجھے بھی دے دے، تو اللہ رب العزت آپ کو بھی عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم لوگوں کو حسد سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، چغلی سے بچائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔